अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट सायरा आब्दी कायम टीवी कनाडा की जानिब से जिस प्रोग्राम को मुतारिफ़ करा रही हूँ उसका उन्वान विलायत है। हमारे साथ जो मेहमान हैं अल्लामा सैयद उरूज़ ज़ैदी, जिनका ताल्लुक़ कराची शोबा तबलीग से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, बहुत मशकूर हैं हम कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम दिया। जी मौलाना साहब, मेरा आपसे सवाल विलायत के हवाले से है कि इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस्लाम के बुनियादी 5 रुकन हैं, अस्सलात वस्सौम वज़्ज़कात वल-हज व विलाया। इसमें वो कौन सा रुकन है जिसको मरकज़ी या बुनियादी हैसियत हासिल है? जी, इसके बारे में बताइए किबला। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले खुदावंद तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस मौजू पर बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, क्योंकि दीन इस्लाम का सबसे अहम तरीन मौजू यही मौजू है जिस पर आज हम यहाँ पर आए हैं, नाज़रीन की खिदमत में हाज़िर हुए हैं और इसके हवाले से बात कर रहे हैं। यह हदीस इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की है कि इस्लाम की बुनियाद 5 अरकान यानी 5 सुतून, 5 पिलर हैं, और उसको इस तरह बयान किया गया, मिसाल देकर भी इस हदीस को बयान किया गया कि 5 सुतून, जिस तरह एक बिल्डिंग और इमारत होती है उसके अंदर सुतून और पिलर्स खड़े होते हैं और उसके पिलर्स जो होते हैं वो उस इमारत को मजबूती देते हैं। तो दीन इस्लाम की जो इमारत है, दीन, ये मिसाल के ज़रिए से वजाहत की गई है। दीन इस्लाम के 5 अरकान इमाम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए कि नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है और विलायत। फिर इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा एक शख्स ने कि सबसे ज़्यादा अहम तरीन चीज़ क्या है कि अगर वो कायम हो जाए तो सारे अरकान कायम हो जाएं। तो उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि विलायत। विलायत वो रुकन दीन है कि अगर इसका क़याम हो गया तो बाकी सारे अरकान दीन का क़याम हो जाएगा। तो सबसे अहम तरीन चीज़ विलायत है। अच्छा किबला, ये बताइए, अगर विलायत का इकरार ना हो तो क्या हमारे दूसरे अरकान जो हैं वो काबिल कबूल हैं, एक्सेप्टेबल हैं? अरकान के हवाले से अल्लाह ताला ने एक निज़ाम है, कानून है कि विलायत का इकरार ज़रूरी है, क्योंकि विलायत का इकरार ज़ाहिर सी बात है, हमसे जिस वक्त इंसान खल्क हुआ है तो उसी वक्त अल्लाह ने, अब वो खिलकत के मौके पर, यह बहरहाल एक तकवीनी मराहिल में था, खिलकत के मौके पर अल्लाह ताला ने वो विलायत का इकरार लिया है। लेकिन बात आ जाती है अब उस विलायत की कि जिसका दुनिया में भी इकरार करना था, वो है विलायत तशरीही। उसके इकरार के ऊपर अल्लाह ताला ने इस तरह रखा है कि आमाल इंसान का दारोमदार नियत पर रखा है कि वो कबूल होंगे या नहीं होंगे, वो अपनी जगह है। लेकिन यहाँ पर विलायत तशरीई का इकरार भी वाजिब करार दिया कि अगर इसको आप नहीं करते, कबूल मतलब इकरार नहीं करते, तो उस वक्त जो है वो शुबा है, ख़दशा है आमाल कबूल होने का। जिस तरह हम देखते हैं कि रिवायात के अंदर ज़िक्र हुआ मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का, कि मोहब्बत के बग़ैर आमाल की कबूलियत के अंदर ख़दशा है। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने जिस तरह मोहब्बत उनकी वाजिब करार दी है, इसी तरह विलायत अब मोहब्बत से भी बढ़कर है। विलायत मोहब्बत के या मवद्दत के औज व उरूज का नाम है। सुभान अल्लाह। अच्छा किबला, ये बताइए कि विलायत के मायने, लफ्ज़ी मायने क्या हैं और इसकी इक़साम, इसको कैसे क्लासिफाई किया है? विलायत के माना लफ्ज़ वली से है। हम पहले इसका एक अरबी ज़बान में मसदर होता है, अरबी ज़बान में किसी भी लफ्ज़ जहाँ से निकलता है, जैसे इंसानों के ख़ानदान होते हैं, एक मरकज़ी हैसियत जो है वो वालिद को हासिल होती है, फिर वो इसी तरह उसके औलादें होती हैं और फिर उसकी औलाद की औलादें होती हैं, पोते होते हैं, नवासे होते हैं। तो इसी तरह अरबी ज़बान बड़ी खूबसूरत ज़बान है और थोड़ा सा माज़रत के साथ हमारे उस ज़बान के ऊपर हमारे अपने कल्चरल मानी भी चढ़े हुए हैं, क्योंकि उर्दू ज़बान के अंदर उस ज़बान के अल्फाज बहुत सारे डाले गए। उर्दू ज़बान मिक्सचर है, मिलाप है, जिसके अंदर अरबी के अल्फाज हैं। तो उससे एक ये कह लें कि हम इसको कह सकते हैं कि एक नुकसान ये हुआ हमारे समझने में, फ़हमी नुकसान ये हुआ कि बहुत सारे अल्फाज हमने अरबी ज़बान के उर्दू में लिए हैं। अब उस पर हम जैसे ही कुरान में वो लफ्ज़ आता है, रिवायात में वो लफ्ज़ आता है, तो
ہمارے ذہن میں وہ اردو معنی آ جاتے ہیں. اس وجہ سے میں آپ کو پہلے لفظ ولی کی وضاحت کرتا ہوں تاکہ پھر ولایت تک ہم آئیں. ولی کے معنی بہت سارے لوگوں نے دوست کے کیے ہیں اور مختلف معنی ذکر ہوئے ہیں، لیکن کسی بھی لفظ کے معنی کے لیے اس کا سیاق و سباق کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے. ولی قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا، اب اللہ کے لیے بھی ولی کا جملہ استعمال ہوا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی، اور اولی الامر کے لیے بھی. اب یہاں ہم انشاءاللہ وضاحت کریں گے اولی الامر کی، لیکن یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے ولی کا معنی غدیر خم کے موقع پر کیا بیان ہو رہا ہے، دیگر جگہوں پر قرآن میں کیا بیان ہو رہا ہے. تو لفظ ولی کے اطلاق کے لیے ہمیں قرآن مجید کی آگے پیچھے کی آیات کے سیاق و سباق دیکھنے ہوں گے. تو وہاں پر ولی سے مراد حاکم لیا گیا ہے، دوست نہیں لیا گیا. جیسے دوست کے لیے ایک اور لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے خلیل، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب ہے، تو یعنی وہ اللہ کے دوست کہا جاتا ہے، خلیل اللہ کا لقب. تو ایک لفظ دوست کے لیے خلیل بھی استعمال ہوتا ہے. ولی کا معنی یا ولی کا جو لفظ غدیر خم یا قرآن کریم کی آیت میں استعمال ہوا وہ ولی ہے. مثلا ولی سے مراد ہے حاکم، سرپرست، ہماری زندگیوں پر ہمارے امور میں ہم سے زیادہ حق تصرف رکھنے والا. اور ولایت لفظ ولی سے ہے. تو یہاں ولایت جو غدیر خم میں اعلان ہو رہا ہے یا قرآن جس ولایت کا اعلان کر رہا ہے وہ بحیثیت حکومت ہے، بحیثیت سسٹم ہے. یعنی وہ ولی جو اللہ نے مقرر کیا، تمام لوگوں پر اس کی حاکمیت ہوگی اللہ کی جانب سے، لوگ اس کو نہیں چنیں گے. قرآن کا نظام جو ولایت ہے اللہ نے، یا میں اگر مختصر سا کہوں، مختصر سا اگر میں ذکر کروں کہ جس طرح آج آپ دیکھتے ہیں بہت سارے سسٹم ہیں جو لوگوں نے بنائے ہیں دنیا میں نفاذ کے لیے. ڈیموکریسی ایک سسٹم ہے، مثلا اسی طرح امپیرلزم ایک سسٹم ہے، اسی طرح ڈکٹیٹرشپ ایک سسٹم ہے. اگر ہم ان تمام سسٹم اور ان تمام نظاموں کی تاریخ پڑھیں، کوئی 200 سال پہلے بنا ہے، کوئی 400 سال پہلے بنا ہے، کوئی 300 سال پہلے بنا ہے، اس سے زیادہ ان کی تاریخ نہیں ہے. زیونزم ہے، سیونزم ہے، بہت سارے نظام ہیں جو دنیا نے متعارف کرا ہے، لیکن ایک ہی سسٹم ہے جو اسلام کا سسٹم ہے. ایک ہی سسٹم ہے جس کو متعارف قرآن کرا رہا ہے. ایک ہی سسٹم ہے جس کو متعارف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرایا، اور اس سسٹم کا نام قرآن نے ولایت رکھا. سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیے قبلہ کہ ہم ولایت کا اقرار کر لیں، ٹھیک ہے، ویسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز کہتے ہیں تو عبادت نہیں ہے، سوم یعنی روزہ کہیں، یعنی لفظ کو ہم تکرار کرتے رہیں تو یہ عبادت نہیں ہے. لیکن اگر ولایت میں ہم خصوصاً مولا کائنات کا نام لیتے رہیں تو رسول نے کہا یہ بھی عبادت ہے. تو اس حوالے سے یہ بتائیے کہ صرف نام علی لینا ہی کافی ہے یا ولایت کے کچھ جو ہیں فرائض اور جو ہے ریکوائرمنٹ بھی ہیں؟ بالکل، ذکر علی کی حکمت اور لاجک ہے. جس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثلاً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ملتا ہے، جو مشہور حدیث ہے، اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں مشہور حدیث ہے. دونوں کے اکابرین نے اس حدیث کو نقل کیا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دیں. اب یہاں ایک سوال میں تھوڑی سی وضاحت اس کی کروں گا کہ کیا امیر المومنین کا ذکر کس لیے رکھا ہے، اس کی لاجک کیا ہے، کیا حکمت ہے. یعنی پیغمبر اکرم نے کسی اور کا ذکر کیوں نہیں کہہ دیا، کیوں نہیں کہہ دیا کہ فلاں کسی اور کا ذکر کر لیں، فلاں کا ذکر کر لیں، کیوں امیر المومنین کا ذکر، کیوں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر؟ کوئی وجہ ہے، کوئی حکمت ہے، کوئی لاجک ہے. کیونکہ ابس کام نہ خدا کرتا ہے نہ اس کا کوئی رسول کرتا ہے. بے شک. اب اس میں حکمت یہ ہے، وہ حکمت اور لاجک ہم نے سمجھنی ہے. کیونکہ اگر یہ حکمت اگر ہمیں سمجھ آ گئی، سمجھے ہماری زندگی کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، تمام شعبہ جات حل ہو جائیں گے. وہ یہ ہے کہ ہمیں کہا گیا ذکر علی کریں اپنی مجلسوں کو. اب مجلس سے مراد ایک وہ خصوصی طور پہ تو ایک مجلس وہ ہوتی ہے جس میں ہم آ کر پڑھتے ہیں، خطبہ پڑھتے ہیں، ذاکرین پڑھتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں، اس کو بھی مجلس کہتے ہیں. لیکن لفظ مجلس کا اطلاق ہر اس گیدرنگ پہ ہوتا ہے جہاں آپ بیٹھیں، جہاں آپ بیٹھے ہیں. کیونکہ عربی زبان میں مجلس کہتے ہیں بیٹھنے کو، جلسے سے لفظ مجلس نکلا ہے، اس کو کہتے ہیں بیٹھنا. اب آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں وہاں پر ذکر علی کریں. یعنی قید نہیں ہے کہ آپ کسی عزا خانے میں ہی کریں، قید نہیں ہے کہ کسی
حسینیہ یا امام بارگاہ میں ہی کریں، قید نہیں ہے کسی مسجد میں ہی کریں، جہاں بیٹھیں ذکر علی کریں۔ اب اس کی حکمت میں مختصر سی آپ کی خدمت میں بیان کروں، جو ذکر سننے آئیں گے وہ ہیں ناقص، جس کا ذکر ہوگا وہ ہے کامل۔ بے شک۔ ناقص کو اس لیے کامل کا ذکر سناؤ تاکہ یہ نقص سے نکل کر کمال کا سفر شروع کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے ہمیں کہا گیا، مثلا میں ایک مثال دے کر مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا کہ ہمیں کہا گیا ذکر علی، مثلا امیر المومنین کی شجاعت، عدالت، فصاحت، بلاغت، نجابت، کرامت، شرافت، بہترین صفات، ان تمام صفات کا مجموعہ ذات علی۔ کہا گیا کہ امیر المومنین کا ذکر کریں، مجالس میں شجاعت علی پڑھیں، عبادت علی پڑھیں، تقوی علی ذکر کریں۔ اس کی حکمت یہ ہے، اب بہرحال اس کے فوائد بہت سارے ہیں۔ ثواب ذکر کا مقصد نہیں ہے، کسی بھی عبادت کا مقصد ثواب نہیں ہے۔ ثواب ایک اجر ہے، انعام ہے، فائدہ ہے، ریوارڈ ہے۔ بالکل ایسے ہی عبادتوں کا مقصد اللہ نے کچھ اور رکھا ہے، اور وہ ہے انسان کی تربیت، انسان کی تربیت، انسان کا اپنے رب کی جانب رجوع کرنا، یہ عبادتوں کا مقصد ہے۔ اب اسی طرح ہم آئیں ذکر اہل بیت، خصوصاً ذکر علی علیہ السلام، تو ہمیں کہا گیا مجالس میں آئیں، اپنی مجلسوں کو زینت دیں علی علیہ السلام کے ذکر سے۔ اب اس کی میں بس ایک چھوٹی سی مثال دے کے وضاحت کروں گا۔ مجلس میں آیا تھا بزدل تھا، کوئی بھی آیا، اب بزدلوں کو مجلس میں آنے سے روکنا نہیں ہے، آپ نے آنے دیں، سب کے لیے مجلس کا دروازہ کھلا ہے، سب کے لیے عزاداری کا دروازہ کھلا ہے، آئیں ذکر علی میں سب آئیں۔ آیا تھا بزدل، لیکن علی کی شجاعت اس کو سنائیں۔ خیبر، خندق، بدر و احد، صفین، یہ تمام امیر المومنین نے جتنے مار کے دین اسلام کے بلندی کے لیے، سرفرازی کے لیے لڑے، وہ آپ سنائیں اسے، کیونکہ سننے کے بعد اس کے ذہن سے وہ بات دل میں اترنی چاہیے۔ آیا تھا بزدل، ذکر علی میں شجاعت علی اس کو اتنی سنائیں، جب جائے تو بزدل نہیں شجاع بن کے لوٹے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ لاجک ہے علی علیہ السلام کے ذکر۔ بہت خوبصورت۔ چلیے قبلہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو مدعو کریں گے اور سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے اسی عنوان سے، عنوان ولایت سے۔ بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اپنی سجیشن سے ہمیں آگاہ کیجیے گا کامنٹس باکس میں۔ خدا حافظ۔